السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں، بہن، سورہ الشمس اس کی 6 آیات کی ہم نے تشریح کر لی تھی۔ کل 15 آیات ہیں، ان میں سے والارض وما طحاها، اس کا معنی پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ عام بچھانا ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز بچھا دے، اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ زمین جو بچھائی گئی ہے یہ کل انسان کے خلاف یا انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ جب انسان اپنی بات سے مکر جائے گا اللہ کے دربار میں، تو یہ زمین ہی ہوگی جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو جب پڑھتے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ نے پھر فرمایا یہ جو صورتیں ہیں ان کی روب، ان کے ڈر کی وجہ سے میرے سفید بال آ گئے۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ ایک دن بدل دے گا، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
قسم اٹھائی انسانی جان کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے ایک جان کی اور اس کی جس نے اس کو برابر کیا۔ یہ روح جو ہوتی ہے، روح، یہ ہمارا جسم جو ہے یہ گوشت ہڈیوں کا مجموعہ ہے، دانت جو ہے یہ بھی ہڈی، ناخن یہ بھی ہڈی ہے، اور اس تمام کے مجموعے کو جب روح ملتی ہے تو اسے کہتے ہیں النفس۔ جب روح مل جاتی، روح کے بغیر وہ نفس نہیں ہوتی۔ نفس کہتے ہیں ایسی چیز جو سانس لے، بعض نے نفس پڑھا ہے نون کے اوپر، بعد النفس، نون کے بعد فا ساکن کر دی جان، بعد نفس، اس کا معنی ہے سین کے ساتھ آتا ہے، اس کا معنی ہے سانس لینا۔ تو جو چیز سانس لے اسے نفس کہا جاتا ہے، اس کی قسم کھائی جاتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے سورہ یوسف 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، پھر سورہ قیامہ نفس لوامہ، پھر سورہ فجر نفس مطمئنہ۔ یہ 3 نفس ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا قول ہے، یا اس عورت کا جو حضرت یوسف کو بہکانے والی ہے، اس کا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ وہاں نفس امارہ آیا، امارہ امر سے بنا ہے، امر کا معنی حکم دے رہا، تو اس کا بعد معنی ہے ابھارنا۔ تو امارہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے کہتے ہیں بڑا، ایک ہوتا ہے بہت بڑا، اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ انگریزی کی فارمیں بناتے ہیں نا، گڈ کی آپ سب سے تیسری فارم کیا بنائیں گے؟ بیسٹ۔ اسی طرح امارہ مبالغہ، انتہا درجے کا ابھارنے والا، حکم دینے والا۔ تو نفس امارہ جو گناہوں پہ ابھارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے سینہ چاک کیا گیا، میرا شک صدر ہوا، تو جنت سے ایک تشت لایا گیا اور اس میں نور اور ہدایت تھی، اور فرمایا پھر زمزم کا پانی لا کے میرے دل کو کھول کے، جیسے بائی پاس کرتے ہیں بالکل سائڈ پہ رکھ کے شریانے بولتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ میرے دل کو چاک کیا گیا، پھر اس میں سے دنیاوی خواہشات یہ باہر نکال دی گئی، پھر اس میں نور اور ہدایت بھر دیا گیا زمزم کے پانی سے دھو کے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی انسانی وسوسے تھے، اس سے پہلے 2 مرتبہ شک صدر ہوا۔ ایک مرتبہ حلیمہ بنو سعد میں، حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی والدہ ہے وہاں، اور ایک مرتبہ جب معراج پہ جانے لگے پھر دل کی صفائی ہوئی، اور فرشتے نے کہا ہے یہ تھا شیطان کا حصہ جو تجھ سے نکال دیا گیا۔ ہر انسانی جان میں یہ خواہشات ہوتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت صفیہ آپ کی بی بی رضی اللہ عنہا وہ تشریف لائیں، تو آپ ان کو گھر چھوڑنے اپنے خیمے تک جانے لگے، تو 2 انصاری صحابی وہ دروازے سے گزرنے لگے، تو وہ آپ کو دیکھ کے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بڑی تیز گزرے، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، آپ نے فرمایا تم تیز کیوں گزرے ہو؟ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ غلط کردار کے مالک ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان جو ہے نا یہ انسان میں گردش کرتا ہے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے ہر ذات میں ہے، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، ہاں جسے اللہ پاک کر دے بس۔ اصل بات یہ ہے آپ میں سے کوئی بہت متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ لوگوں کے دیکھنے میں ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے اس کو پتا ہے یا اس کے مالک کو پتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بڑا نورانی صورت والا، بڑا عبادت گزار، تہجد گزار،
بہت نیک آپ کو محسوس ہونے والا ہو سکتا ہے، دل کا شیطان ہو، دل بھیڑیوں جیسا ہو۔ میرا رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مکرم محترم مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نام آئے تو درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، 10 اللہ اس پہ برکتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ میرا رسول، اور پھر جمعے کا دن خاص اس میں درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ کی ذات کو اللہ نے پاک کر دیا تھا نفس امارہ سے۔ ویسے خیالات انسان کا حصہ ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، سورہ القیامہ میں 29واں پارہ سورہ القیامہ پہ دوسری آیت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، بہت ملامت کرنے والا، لامہ یلیم عربی کا لفظ ہے، وہاں سے نکلا ہے، لوامہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو جو آپ کے اندر سے ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے، مثلا کوئی شرابی ہے، زانی ہے، کوئی اور گناہ کر گیا ہے، جو اس کے دل میں اڑتا ہے نا، یار تم نے اچھا نہیں کیا، یہ ہے نفس لوامہ، بہت ملامت کرنے والا۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ہر انسان جس کا ضمیر زندہ ہو اس میں لفظ نفس لوامہ موجود ہوتا ہے۔ بعض آتے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہو، بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو کسی کے گناہ سے جو مرضی کرتے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے ہی مر جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے کہ آدمی گناہ بھی کرے پرواہ بھی نہ کرے، گناہ بھی کرے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا معافی مانگے اللہ سے۔ آپ کو جو ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے وہ ہے نفس لوامہ، کہ جی میرا ضمیر زندہ ہے یا مردہ۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کے ضمیر کو مردہ نہ کرے، ضمیر زندہ ہونا چاہیے ہمیشہ۔ میں منبر پہ کھڑا ہوں، مجھ سے کوئی بات ہو جائے جو غلط ہو تو مجھے چاہیے کہ یہ بہادری ہوتی ہے انسان کی کہ اپنی بات کو کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو مار کے رکھیں۔ یہ آدمی تب کرتا ہے جب آدمی کا نفس لوامہ یا ضمیر اس کا زندہ ہوتا ہے، اس وقت پھر آدمی معذرت کرتا ہے۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو ناحق ہو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دے، ایک آدمی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے یا جھوٹ بولا، وہ اپنا دعویٰ چھوڑ دے، قبضہ چھوڑ دے، میرا رسول نے فرمایا اللہ اسے جنت کے گرد و نواح میں اسے گھر بنا دے دیتا ہے، اس کا محل بنا دے۔ تو نفس لوامہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ اللہ سے استغفار کریں۔ یہ جس کا زندہ ہے اصل میں وہ ہے انسان، وہ ہے انسان، وگرنہ جانوروں میں کوئی احساسات نہیں ہوتے، جانور جو مرضی کرتے پھریں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آپ جنگل کی مثال لے لیں کہ جو زیادہ طاقتور جانور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے، کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آتا۔ تو پھر آدمی وہ جس کا نفس لوامہ نہیں ہے، ضمیر مردہ ہے، وہ اس جانور کی طرح ہے، اسے بھیڑیے سے تشبیہ دے لیں، اسے کتے سے تشبیہ دے لیں، اسے شیر سے تشبیہ دے لیں، اسے گیدڑ سے تشبیہ دے لیں، اسے کسی مردہ چیز سے تشبیہ دے لیں، کیونکہ مردہ آدمی یا مردہ جان درخت کہہ رہے ہیں، حالانکہ درختوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں، درختوں کے احساسات ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کا ضمیر مردہ ہے وہ تو درختوں سے بھی کیا گزرا ہے، وہ اس کیڑے مکوڑے سے بھی کیا گزرا ہے جو کچھ نہ کچھ محسوس تو کرتا ہے، اور جس کا ضمیر مردہ ہے وہ تو اس حرام جانور سے بھی کیا گزرا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا، خنزیر سے بھی بدتر ہے جس کا ضمیر مردہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں سے ایک کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔
اپنی پسندیدہ صورت پہ بنایا. تو اللہ کی پسندیدہ صورت, حالانکہ عبادت کے لیے کون کافی تھے؟ فرشتے. اور فرشتے جو سجدے میں پڑا ہے, حدیث میں آتا ہے قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا, رکوع میں ہے, رکوع میں رہے گا. اللہ کا جو عرش ہے نا, عرش معلا, وہ اللہ کا عرش 8 فرشتوں کی پشت پہ. 8 فرشتے ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے رکوع میں, ان کی پشت پہ اللہ کے وہ پائے ہیں عرش کے. تو اگر عبادت وہی ہوتی صرف مقصود, تو فرشتے بہت کم, بہت زیادہ تھے عبادت کے لیے. لیکن اللہ نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, عمل کی گنجائش, اس کی جانچ پڑھ, اس کے امتحان, اس کے اختبار, اس کے آزمانے کو اللہ نے پیدا کیا. ورنہ یہ دیکھیں اپنا جسم جو ہمارا ہے گندگی سے بھرا ہوا, تھوک ہے, ناک کی غلاظت ہے, کانوں کی میل ہے, آنکھوں کی گدے ہیں, خون, فاسد خون. کوئی اپنا خون پی لے گا؟ یہاں سے نکال کے وہ خون پی لے, کیوں جی؟ ناک کی گندگی کھا سکتا ہے, کانوں کی میل کھا سکتا ہے, آنکھوں کی گدے کھا سکتا ہے, یا خون کی گردش وہاں سے اپنے آپ کو وہاں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. اچھا, اپنے ہی چبایا ہوا جو لقمہ ہوتا ہے اسے دوبارہ کھا سکتا ہے منہ سے نکال کے. اب کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کے منہ سے آتی ہے نا, وہ کیا جسے الٹی کہتے ہیں, کیا آدمی دوبارہ نکل سکتا ہے؟ اتنی تو دقت ہے انسان کی. تو یہ نفس لوامہ اللہ پاک ہر بندے کا زندہ رکھے, مردہ نہ ہو. اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ, سورہ الفجر, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ ہے اصل, ہر مومن جان اس کو مطمئن ہونا چاہیے. وہ مطمئن کا معنی ہوتا ہے پرسکون, اللہ کی یاد میں لگا ہوا, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. جب موت آئے گی تو فرشتے پکاریں گے یہی آیات, اے مطمئن پرسکون روح, اے پر آسائش روح. اور سکون پیسوں سے نہیں ملتا, یاد رکھیے, عمارتوں سے نہیں ملتا, ان خزانوں سے نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں, اطمینان. تو جس دل میں اطمینان ہو اس دل میں ذکر ہوگا, جس دل میں ذکر ہو اس دل, وہ دل مطمئن ہو. اللہ ہمارے دلوں کو نفس مطمئنہ بنا دے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت. میرے رسول نے فرمایا الا ان کل دنیا ملعونۃ, ساری کائنات, ساری زمین پہ لعنت ہے, الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم. ہاں, اللہ کا ذکر کرنے والا, عالم آدمی یا شاگرد, علم حاصل کرنے والا, علم سکھانے والا, ذکر کرنے والا, خود ذکر, یہ ہے لعنت سے محفوظ. باقی کائنات کی ہر چیز ملعون ہے. مطمئن نفس کب بنتا ہے؟ نفس مطمئنہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے, اٹھتے بیٹھتے, دعائیں مانگتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. کہ زندگی تو گزر گئی, موت آئی تو پھر بھی اطمینان سے آئی, لوگ روتے ہوں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, وہ اللہ کی جنت کو دیکھ رہا ہو, جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہو, جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہو, رب کی رحمتوں کو دیکھتا ہو. اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے پوری کائنات پہ 1% ہے ماں کی محبت, باپ کی شفقت, بھائی کا پیار, بیوی کا پیار, اولاد کا پیار, استاد کا پیار, استاد کی شفقت, دوستوں کا پیار. یہ اللہ کے 100 حصوں میں سے صرف 1 حصہ ہے. 99 حصے اللہ نے جنت میں مومنوں کے لیے تیار کیے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ نے اتنی نعمتیں تیار کی ہیں کسی جان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے جنت میں کیا کچھ دینا. ایسا لباس فرمایا, وہ لباس کبھی
پوشیدہ نہ ہو. جنت کی مٹی کستوری کی، اس کی ہوا کستوری کی، اور سب سے بڑی نعمت جو نفس مطمئنہ کو ملنی ہے وہ نعمت ہے اللہ کا دیدار. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن نعمتوں میں ہوں گے، اچانک آسمان سے آواز آئے گی، اور مومنوں دیکھیں گے اپنے رب کو، تو فرمایا جنت اور نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، اللہ کی خوشی سب سے بڑی ہے، اللہ کی کامیابی سب سے بڑی. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. بعض لوگ جمعے کے دوران بھی ورد کرتے رہتے ہیں، ایسے ورد کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھیے، آپ خطبے کے دوران سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو خطبے کے دوران بولتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رکوع میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، سجدے میں قرآن پڑھیں. منع فرمایا بالکل خاموشی سے. میرے رسول نے فرمایا جب امام خطبہ دے تو مقتدی جو ہے بالکل چپ ہو جائے، آواز نہ نکلے، اس کی توجہ صرف خطبے کی طرف. یہ ہمارے جو ورد ہوتے ہیں یا اور بہت اوقات ہوتے ہیں جن میں ہم ورد کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، عام حالات میں شاید پتہ نہیں کیا ہو، اب مسجد میں ہیں چلو یار اور کوئی کام نہیں ہے، مولوی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرض پڑھ رہا ہو تو ادھر کوئی نفل شروع کر لے، اور جب فرض ہو رہا ہو، خطبہ فرض ہے، اس دوران نفل چیز نہیں ہو سکتی. صرف 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، وہ بھی تحیۃ المسجد، جو مسجد میں کوئی آئے امام خطبہ دے رہا. اس کے علاوہ کوئی عبادت، کوئی ورد، کوئی نیکی نہیں کی جا سکتی. میرے رسول نے فرمایا جو بولنے والے کو چپ کروائے ہم مبتدیوں میں سے، فرمایا اس نے بھی گناہ کیا، اس نے بھی گناہ کیا. ہاں تو ہمارے باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں آپس میں ایک دوسرے، ہاں جی کیسے ہو حاجی صاحب، السلام علیکم، آ گئے آپ. کیوں جی ایسا ہوتا ہے نا مسجدوں میں، عادت پڑی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ، وہ عادت نہیں جاتی. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں متکلم زمان کہ ہم سے کون بحث کر سکتا ہے، مولوی کا کام تو ہوتا ہے باتیں کرنا، ہم اپنے بڑا پہ رہیں گے بس ٹھیک ہے. یہ تو دور سے آتا ہے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو نفس مطمئنہ وہ جب مرتا ہے، یعنی بندہ فوت ہوتا ہے، تو اللہ کے فرشتے نظر آتے ہیں اسے، نورانی فرشتے جن کے پر ہوتے ہیں. حضرت جبریل کا سبز رنگ، حضرت جبریل کا رنگ کیا تھا؟ سبز رنگ ہے، 600 پر وہ فرشتے نظر آتے ہیں، جنتی چادریں نظر آتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے. یہ چیزیں عقل سے ماورا، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اللہ ایسی موت دے جب اللہ کے فرشتے جان لینے آئے تو یہ الفاظ پکارے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. جس کو پکار ہو گئے اس کا بیڑا پار. فرمایا جب وہ نفس مطمئنہ قبر میں جاتا ہے نا، انسان جس کا ضمیر زندہ ہو، مطمئن ہو، رب کی ملاقات کے لیے تیار ہو، یہ امانت اسی کی ہے نا. یہ جو میرا جسم ہے امانت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب چاہے لے لے. بیٹا دینے والا کون ہے؟ والدین ادا کرنے والا اللہ. جب چاہے لے لے. امانت رکھی ہوئی ہے، میں نے کسی کو کوئی چیز پکڑائی ہے، جب چاہے گا تو میں لے لوں گا. پیسے پکڑائے ہیں بینک میں، وہاں سے نکلوا لوں گا. تو آپ پہ زبردستی کوئی نہیں. تو اللہ کے بارے میں ایسا گمان کیوں نہیں؟ وہ جب لینے پہ آتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں، دینے پہ آتا ہے پھر بھی روکنے والا لا مانع لما اعطیت. ہمارا حال کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہے جب کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، پیارا، لاشا، باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، اولاد، کوئی بڑا چھوٹا دوست، اس نے کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے نفس مطمئنہ. فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے دوہتر مارے، سینے پہ ہاتھ مارے، چہرے پہ ہاتھ مارے، گریبان پھاڑ دے، جاہلیت کے نعرے لگائے. ابھی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، چھوٹی عمر میں بہت ہو گیا، جوانی میں چلا گیا. اللہ کو بہتر علم ہے کیوں اس نے پیدا کیا اور کیوں اس نے فوت کر دیا. اللہ پہ چھوڑ دیں. انا للہ و انا الیہ
راجعون. تو فرمایا جب قبر میں جاتا ہے تو وہ جو منکر نکیر سوال کرنے، فرمایا نیلی آنکھوں والے منکر نکیر جب سوال کرنے آتے ہیں، فرمایا ان کی آواز اتنی خوفناک ہوتی ہے، عام حالت میں ہم سن لیں تو ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں. فرمایا جب وہ سوال جواب کرنے آتے ہیں، جواب کرنے آتے ہیں، تو نفس مطمئنہ، جو آدمی جس کا نفس مطمئن ہو، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جو، ابھی میری عصر کی نماز رہتی ہے. اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شام کا وقت ہو، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے تو پھر حساب کتاب بعد میں کر لیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے پھر اسے راستہ دکھایا، الہام کر دیا. اس میں ایک باب آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل نگل لینا کسی سے، الہما سے، وہ ثلاثی مجرد کا 3 حرفی ہوتا ہے. اس کا معنی ہے کسی چیز کو مکمل نگل لینا. یہ جو ہے یہ 7واں باب ہے ابواب السلف کا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کر دینا مکمل طور پہ. تو اللہ نے ایک تو روحوں کا ہمارا دور تھا، روحوں میں بھی یہ چیز دے دی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس وقت آپ نے، میں نے، سب نے گواہی دی. کافروں نے، مسلمانوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، بدھ متوں نے، داہریوں نے، شروع سے لے کے جو جب تک اللہ نے روحیں پیدا کی، سب سے پہلی روح، سب سے آخری روح، سب سے اللہ نے پوچھا تھا اس وقت عالم ارواح میں کہ ہاں جی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، سب نے کہا بلا، ہاں جی تو ہمارا رب ہے. لیکن وہ ہم بھول گئے. آدمی بھول جاتا ہے، عرصہ ہو گیا، ہزاروں سال، لاکھوں سال ہو گئے، وہ ہم بھول گئے اللہ سے قول و قرار. تو اللہ نے پھر یاد دہانی کے لیے کبھی رسول بھیج دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کبھی اللہ نے کتابیں نازل کی، تورات دی، ابراہیم کو صحیفے دیے، پھر انجیل نازل کی، زبور نازل کی، دوسری کتابیں دی. آخر میں اللہ نے کامل ہدایت کامل عطا فرمایا، قرآن مجید عطا فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، گناہ کا راستہ بھی بتا دیا، صحیح اور غلط میں فرق بتا دی. هل أتى على سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. راستے شکر گزار بن جاؤ یا نافرمان بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار یا اللہ کے نافرمان. دو راستے دے دے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو راستے دکھا دیے. وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پستان، حالانکہ کسی بچے کو علم ہی نہیں، نہ بول سکتا ہے، نہ دانت ہے ابھی، نہ اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ ماں کے پستان، اس کی خوراک، اس کی ہدایت بھی اللہ نے عطا فرمائی. کیوں جی؟ کتنی بڑی رحمت کہ وہ بچہ اور جب اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے پھر کسی اور کا دودھ. موسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں پھینک دیے گئے، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ دودھ پی لے کسی کا، ملک کی ساری گائیں اکٹھی کر لے. اللہ نے کہا نہیں، تو نے منہ بھی نہیں لگانا. منہ اس وقت لگایا جب موسیٰ کی ماں آ گئی، موسیٰ آ گئی علیہ السلام. یا اللہ نے ہدیناہ النجدین، اللہ نے پھر راستے دکھا دی اور یہ دنیا میں راستے بتا دی. اللہ نے آسمان کے ستاروں کو رہنما بنا دیا. وہ کون ذات ہے جس نے ستارہ ہے، قطبی ستارہ، سریا ستارہ، نظام شمسی، کیسے کیسے کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر، دریا، سمندر، آسمان بغیر ستونوں کے. وہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اس نے اس نفس کو بھی پیدا کیا. یہ چھوٹا سا جسم ہے نا، 6 فٹ 8 فٹ 10 فٹ، بس یہی انتہا کہ اللہ کی کرمی دیکھیے، اللہ کا معجزہ دیکھیے، اللہ کی کرامت دیکھیے. اس نفس کو پوری کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے زیادہ سمجھدار بنا، سمجھ دے دی.
پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے، پتہ چلتا ہے کیا نہیں کرنا۔ علم دے دیا، نالج، ذہن دے دیا، بغیر کسی قیمت کے میموری، بے شمار میموری، جو مرضی یاد کر لو، بس صرف رب کو یاد رکھو۔ یہ شرط لگا دی، فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قتل کرو گے گناہ ملے گا، جان کسی کی معاف کروا دو بخش دو گے ثواب ملے، کسی کی مدد کرو گے اللہ خوش ہوگا، کسی کو نقصان پہنچاؤ گے اللہ ناراض ہوگا۔ فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پیغمبر نام بھی آتے، کتابیں نام بھی آتی، اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ بندے کے دل میں ڈال دیتا۔ آج بھی ایسے ہم تو ہیں نا رسم والے لوگ کہ ماں باپ نے جہاں لگا دیے بس وہیں رہنا ہے، پیدا ہوئے رسموں میں لگ گئے۔ کیوں جی؟ بڑی باتیں بری لگتی ہیں، الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں والا نہیں ہے مولوی صاحب اتنی سخت باتیں۔ دین تو میرے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا دین ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لے کوئی۔ کیوں جی؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کانوں میں اذانیں ہوگی، نام ابو بکر، عمر، عثمان، حسین، حسن، عبد الرحمن، عبداللہ، حتیٰ کہ نبی کے نام پہ محمد رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ختنے ہو گئے، یہ نشانی ہے۔ پھر نکاح کے موقع پہ چار کہتے 6 کلمے پڑھا دو، حالانکہ تصور ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے یہ شروع کیا ہے 6 کلمے۔ حالانکہ قرآن میں یا حدیث میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، وہ کلمہ کہہ دیتے ہیں اسے، اور 6 کلمے نہیں بے شمار کلمے ہم رسم پہ لگے۔ کہتے ہیں جی جب مہر رکھنا ہو، کہتے ہیں جی شرعی مہر رکھو جی، شرعی حق کے مہر کیا ہوتا ہے؟ 32 روپے۔ اب 32 روپے میں ایک بھنی ہوئی چھلی نہیں آتی شاید۔ کیوں جی؟ اتنی مہنگائی میں بھی کہتے ہیں جہاں آٹا آپ کو ملتا ہو 100 روپے یا اس سے تھوڑا سا کم، وہاں کہتے ہیں 32 روپے رکھ دے۔ وہ بیوی کا مہر رکھتے ہیں 32 روپے، اور اکیلا اس کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ 10,000 کا ہوتا ہے۔ وہاں یاد آتا ہے جی شرعی حق کے مہر رکھ، اور یہ سب شرعی حق کے مہر 32 روپے۔ شاید وہ سوا والا جو اوپر والا وہ سکے ہی نہ ملے آج، دین کو مذاق سمجھا ہوا۔ کوئی شرعی حق نہیں ہوتا جو آپ کو میسر ہو رکھ سکتے ہیں۔ 10 لاکھ رکھ دیں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے کہ الا لا تغالوا صدقہ فی المہر، صدقات عورتوں کا مہر زیادہ نہ رکھو۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کوئی تم میں سے کسی عورت کو خزانہ دے دے تو تب بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ عمر تو کہتا ہے جی مہر زیادہ نہ رکھ۔ کیوں جی؟ ایک بیڈ کی قیمت ہی 40,000 ہوتی ہے، سبھی 32 روپے 60,000 کہتے ہیں چنیوڑ کا بنانا ہے، لوگ آش کر اٹھے تو اس وقت مسکین سے صورت بنا کے کہتے ہیں شرعی حق کی ماں۔ یہ کیا مذاق دین کو سمجھا ہو؟ مہر زیادہ رکھیں، اس کا ادب کریں جو آپ کے نکاح میں آئی ہے۔ جو ہماری ماں ہے وہ ہماری جنت ہے، جو میری بیوی ہے وہ میرے بچوں کی جنت ہے، میرا نصف ایمان۔ اللہ وہ کھانا 3-3 لاکھ کا کھلا دیتے ہیں، مہر کی مرتبہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستے دکھا دی، ہم رسمی لوگ بن گئے۔ مر گیا کیا کریں جی؟ کل خانی کر دیں، ساتہ کر دیں جی، 40واں کر دیں جی، 10واں کر دیں جی، کل خانی کر دیں جی، تیجا کر دیں، برسی کر دیں، چیلم کر دیں، سال کے بعد محفل کروا دیں اس کے نام پہ۔ اس سے بہتر ہے، میرا رسول نے فرمایا تھا صدقہ وہ ہے دائیں ہاتھ سے ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ دائیں ہاتھ سے آپ نے سارے ثواب کرنا ہے کسی، یہ قرآن پڑھا دیں، کہ فون آتے ہیں 40 قرآن دے دیں جی، 50 دے دیں، ہم کہتے ہیں جتنے مرضی لے جو، ساری مسجد سے اٹھا کے لے جو، کہتے ہیں نہیں جی پڑھے ہوئے، اور کسی کا پڑھا ہوا کسی کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ اب کسی نے ایم اے کیا ہو، میں کہتا ہوں اپنی ڈگری مجھے دے دو، تو دیتا ہے بڑا پی ایچ ڈی کر کے وہ محنت کر کے، تو میں کہتا ہوں جی ڈگری مجھے دے دو، کوئی دیتا ہے بڑا؟ تو یہاں مرنے کے بعد قرآن کو بڑا آسان سمجھا ہو، اور عدالتوں میں تو مل جاتے ہیں جی 200 روپے تو لو جی میں قرآن اٹھا دیتا ہوں۔ اس قرآن کی قدر نہیں ہے، وہ بابے کی جو کنڈی ہے اس کو نہیں کھولتے، بس اس کا ڈر ہے، وہ ٹانگیں بھی توڑ دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں۔
اللہ اکبر. یوں جی دل ہے، دل تو ہے نا ان باتوں کو. ڈر لگتا ہے کوئی اٹھ کے کہہ نہ دے یا باہر سے جی دیکھو جی گستاخی کر دیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان گستاخیوں کی، اللہ اسی پہ زندگی دے، اسی پہ موت ہے. تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیے، ہدایت بھی بتا دی، اللہ نے ظلم کا راستہ بھی بتا. یہ ہے جنتی اصحاب. سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون السابقون. تینوں گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا. آخری رکوع میں بھی ایسے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، وہاں والسابقون السابقون. یہ 3 گروہ کا ذکر ہے. ایک ہے اصحاب الیمین عام مومن، ایک ہے سابقون الاولون جنہوں نے اللہ کے دین کو دیکھتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کی، گھر بار چھوڑ دیے. آج بھی معاشرے میں جو رسموں کو چھوڑ دے، کہتے جی میرا خاندان مجھ سے نہیں بولتا، نہ بولے. اس کو کہتے ہیں سابقون السابقون. جب حق سن لیا پھر اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا. اور اللہ مانے کہتا ہے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اور بیٹیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہم سے رشتہ کوئی نہیں کرتا، اللہ رشتوں کے سبب بنا دے گا. اللہ کے دین کو تھامیے، رسموں کو چھوڑیے. ان رسموں کو دین میں داخل کر کے سب سے بڑا ظلم کیا گیا. اور پھر جو رسم نہیں کرتا اسے برا سمجھتے ہیں. مثلا یہ جی نہ مر گیا مردود، نہ ختم نہ درود، یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں. ہندوؤں میں رہے عادتیں پڑی ہوئی ہیں، رسمیں کر. وہ وید پڑھتے تھے، وہ اپنے بھجن گاتے تھے. ہمیں کہا نہیں جی قرآن پڑھنا یہ اچھی چیز ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی دین وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ نے بتایا. نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی فقہ کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اس قرآن کی حیثیت ہے یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے چغلی نہیں کرنی، میں نے سود نہیں کھانا، میں نے جوئے کی کمائی نہیں کھانی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے حسد نہیں کرنا، میں نے چغلی نہیں کرنی، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. وہ ہے قلب سلیم، صاف دل، جس کو اللہ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ جس کو بڑا پسند کرتا ہے. چلتا اس زمین پہ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے چلتا ہے زمین میں، قبر اس کا انتظار کرتی ہے، اس کا استقبال کرے گی جس دن مرے گا. قبر کہے گی تو سب سے پیارا تھا جو مجھ پہ چلتا تھا. قد افلح من زکاہا، جس نے آپ کو اپنے آپ کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. ان المتقین مفازا حدائق وعنبا وقوائب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. وہاں نعمتیں منتظر ہیں قلب سلیم کے لیے، درست آدمی کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے. پڑوسی تنگ، گھر والے تنگ، باہر والے تنگ، دوست تنگ. یہ بڑی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ تیرے پاس پیسہ ہے. یہ مجھے بڑے احترام سے بلاتے ہیں کیوں؟ تیرے پاس عہدہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو اس بندے پہ بڑا غصہ آتا ہے یا وہ بڑا بدبخت ہے جس کی لوگ عزت کرتے ہوں اس کے ڈر کی وجہ سے، جس کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم نے صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں دیکھا، نبی کریم کو نہیں دیکھا، پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا، اللہ کے نیک بندوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دل میں خواہش ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا، صاف کر لیا تھا، اللہ کے لیے کام کیا. اللہ نے ان کے ناموں کو بھی روشن کر دیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. گھر والے عزت سے نام نہیں لیتے، اور عزت کا دیکھنا ہو تو جب آپ موجود نہ ہو وہ عزت نہیں ہوتی جو سامنے ہوتی. عزت وہ ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں. تو اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے خیالات کو صاف کریں، ہر بندے کی عزت کریں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. میرے رسول نے فرمایا جو اپنے سے بڑے کی عزت کرے گا کرتا ہے، جب وہ بڑا ہوگا اللہ اس کی عزت لوگوں سے کروائے گا. اپنے آپ کو پاک
جی میں نے اپنے آپ کو گناہ سے، مثلا ہر جمعے، سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو 52 جمعوں میں ہر جمعے میں ایک برائی چھوڑ دے. اب 52 آپ نے کوتاہیاں چھوڑ دی، بندہ پاک ہو گیا. ایک جمعے میں عہد کر لیا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے میں کہا سود نہیں کھانا، تیسرے میں کہا جی جوا نہیں میں کھیلنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. 52 جمعوں میں ایک ایک جمعہ ایک ایک گناہ چھوڑ دیں، اور جب سال گزرے تو آدمی نفس مطمئنہ بن چکا، پاک صاف ہو چکا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. وہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم سمود کا. انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا جی ایک اونٹنی ہمیں دو. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیچھے اس کا بچڑا اور اس کا جو بچہ ہے اس کے پیچھے. انہوں نے کہا یہ پہاڑی پھٹے ہمارے سامنے آنکھوں کے، اور ہمارے سامنے موجزہ، جیسے ہم کہتے ہیں کرامت دکھاؤ، کہہ دیتے ہیں لوگ کرامت، اور یہ موجزے کون مانگتے ہیں؟ کافر لوگ. کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. کہتے ہیں جی بڑی کرامتیں حضرت صاحب، اور اس کے پیدائش سے پہلے کون کرامتیں دکھاتا تھا؟ مثلا ایک نیک بندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جی بڑی اس کرنی والا ہے، اس کی اللہ بڑی کرامتیں ہیں. جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس کا وجود نہیں تھا، تو اس سے پہلے کون کرامتیں دکھاتا تھا؟ کیوں جی؟ اللہ کرامتیں دکھاتا ہے، اللہ عزتیں دیتا ہے. کرامت کا لفظی معنی ہوتا ہے عزت. اللہ کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز دکھا دے جو عام طور پہ عادت کے خلاف ہو، اسے کرامت یا معجزہ کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ، کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ ہو تو وہ کرامت اسے کہتے ہیں. ہماری کرامتیں کیا ہے جی؟ بزرگ اٹھتے ہیں. ہماری کرامتیں کیا ہے جی؟ وہاں سے ڈبکی لگا دیتے ہیں. ہماری کرامتیں ہیں جی سورج کو زمین پہ لے آتے ہیں. یہ ہماری کرامتیں. یہ تو کسی نبی سے نہ ہوئی. اللہ اکبر. بچیں ان بدعات سے، بچیں ان خرافات سے، بچیں ان رسموں سے. اللہ کے راستے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. ان راستوں کے پیچھے چلو گے، ایک ایک جھنڈے پکڑے ہوگا، فلاں جگہ کا آستانہ عالیہ. فرمایا تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کرنے کے، اللہ کا راستہ وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کا. تو یہ قوم نے بھی مطالبہ کیا ہمیں معجزہ دکھا. پھر یہ جی پہاڑی پھٹے، اس میں سے نکلے اونٹنی، اس کا ایک بچہ ہو پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کے بعد اس کو نقصان پہنچایا، نہ مانا، تو ایسا عذاب آئے گا کہ قیامت تک کے لیے نشانی بن جاؤ گے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ سامنے نکلی اونٹنی. اللہ نے پھر دن مقرر کر دیے کہ ایک دن تم نے پانی پینا ہے، ایک دن اس نے پانی پینا ہے. تو ان کے سامنے پہاڑی پھٹی، اونٹنی نکلی، پیچھے بچہ بھی نکل آیا. وہ لگانے لگا جیسے کوئی اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے. تو وہ جہاں جاتی اس کو پابندی لگا دی کہ تم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. جہاں سے چارہ کھائے تم روک نہیں سکتے، پانی پیے روک نہیں سکتے. ایک دن اس نے پانی پینا ہے، ایک دن تم نے پانی پینا. آخر شیطان ہے، حربیہ آزماتا ہے. اس نے کہا تھا نا شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے رب تیری عزت کی قسم ہے میں ساری کائنات کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہاں کچھ خالص بندے رہ جائیں گے، وہ نہیں گمراہ میں انہیں کر سکتا، ان پہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میرا وار نہیں چل سکتا. تو پھر 9 بندے تھے. کہتے بات کرتے ہیں 9 بات کرتے ہیں کہ زیادہ تھے. انہوں نے اپنے سردار کو چودھری صاحب کو ابھارا. وہ چونکہ جو دراہٹ میں مسئلہ بنتا ہے، مکے والے بھی اس لیے نہیں مانتے تھے. اللہ کے رسول کہتے اِنَّا لَا نُکَذِّبُکَ، ہم تجھے نہیں جھٹلاتے، لیکن جو تو لے کے آیا ہے ہم اسے جھٹلاتے. کیوں؟ جب دین کو ماننا پڑتا ہے پھر چودراہٹ سلامت. جو لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، پھر کس کے پیچھے؟ جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس علم ہو، پھر اس کی وقت ہوتی ہے. پھر کسی کی چودراہٹ باقی نہیں رہتی، پھر اللہ رسول کی بات چلتی. انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو بند کر دیا، ایک دن پانی بند کر دیے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسے کرو، اس کی نا ٹانگیں کاٹ دو. تو یہ کھچے جسے کونچے کہتے ہیں، اور پھر واقع روحا، اللہ وہ رسول نے انہیں کہا کہ ناقت اللہ وسقیا، بچ جاؤ، اونٹنی کو کچھ نہ کہو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ.
वरना तुम पे अजाब आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, फकज़्ज़बूहु, उन्होंने उसको झुठला दिया, फ़अक़रूहा, उसकी टांगें काट दी, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, तो फिर रब ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पीस के रख दिया, फसव्वाहा, जमीनों के बराबर कर दिया। तो सख्त चीख आई, कलेजे फट गए, कानों के पर्दे फट गए, फरिश्तों ने चीख मारी और अल्लाह का अजाब उतर आया, फिर कोई बचाने वाला नहीं। वो जैसे बड़े बड़े खजूर के तने होते हैं, वो खजूरों के तनों की तरह लग रहे थे दीवारों के साथ। तेज आंधी और आवाजें, अजाब आया और वो गलियां मेट हो गए। तो आज वजूद नहीं मिलता, जगह हैं जो मदायन साले कहा जाता है अरब के इलाके में, तो आज भी हमारे लिए अल्लाह कहता है सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जमीन में चलो फिरो, देखो कैसे अंजाम हुआ झुठलाने वालों का। और फिर अल्लाह ने फरमाया वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, अल्लाह जब अजाब दे देता है फिर किसी की सिफारिश काम नहीं करती, कोई रोक नहीं सकता। वही जो हर नमाज के बाद हम कहते हैं ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनाअता, जिसको तू दे दे उसको रोकने वाला, और जिससे तू रोक दे उसको कोई अदा करने वाला। ये अकीदा है। अल्लाह ताला इसी पे जिंदगी दे, इसी पे मौत दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।